وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ محمد آیت نمبر 32-33 حصہ چہارم 25-91 درس کا نمبر. آج کا موضوع: کیا ہم اپنی زندگی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم. جن لوگوں کو سیدھا رستہ معلوم ہو گیا اور پھر بھی انہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکا اور پیغمبر کی مخالفت کی، وہ خدا کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے اور خدا ان کا سب کیا کرایا اکارت کر دے گا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. مومنو، خدا کا ارشاد مانو اور پیغمبر کی فرما برداری کرو اور اپنے عملوں کو ضائع نہ ہونے دو. سامعین کرام، سورہ محمد آیت نمبر 32. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الہدی لن يضروا اللہ شیئا وسیحبط اعمالهم. بے شک جنہوں نے انکار کیا حق پر عمل کرنے سے، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکا، وشاق الرسول، اور رسول کی مخالفت کی، من بعد ما تبین له الہدی، اس کے بعد کہ ان پر سیدھا راستہ واضح ہو چکا. لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے. وَسَيُحْبَطُ أَعْمَالَهُمْ، اور ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضبط کر لے گا، ضائع کر دے گا، حقارت ہو جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کا حکم مانو اور اس کے رسول کا حکم مانو. ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. سامعین کرام، اللہ کی عطا سے ہم گزشتہ سبق میں بات کر رہے تھے کہ رسول کی پیروی اور اطاعت ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے: ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. میں نے کسی بھی رسول کو نہیں بھجوایا لیکن اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے.
اطیعونی، ہر پیغمبر کی جو قرآن پاک میں تذکرے ہیں پیغمبر کے، ہر پیغمبر نے فاتقوا اللہ واطیعون واطیعونی، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ دیکھیں یہ گزشتہ سبق میں تھوڑا سا مضمون تشریح کی رہ گئی تھی۔ میں بات کر رہا تھا کہ آج کے دور میں اگر ہم اللہ کی اطاعت کرنا چاہیں تو ایک کامل نمونہ ہمیں درکار ہے، زندہ انسان جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو، مومن ہو، اللہ اس کی منزل ہو، اللہ کا بندہ ہو، نفس کا بندہ نہ ہو، اللہ کے راستے پر ہو، رسول کے طریقے کے مطابق وہ زندگی گزار رہا ہو، تو اس کا ہونا جو ہے، یعنی اس کا وجود انتہائی ضروری ہے۔ باقی تو دیکھیں لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو اللہ کی عطا سے یہ بات ایسا کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بتایا تھا کہ نقل کا مادہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ بچوں کو دیکھیں وہ بڑوں کی نقل کرتے ہیں عام طور پہ۔ میرا ایک نواسا ہے، اب تو بڑا ہو گیا ماشاءاللہ، اس نے مطلب میری بھی نقل بنا لی تھی، چھوٹا تھا 3 سال 4 سال کا، کہ نانا ایسا کرتے ہیں، ایسے چلتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے لڑکیاں عام طور پہ ماں اگر حجاب لیتی ہے تو چھوٹی بچیاں بھی حجاب لیتی ہیں ان کی نقل میں۔ میں خود جب چھوٹا تھا، میری والدہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، وہ اینک پہنتی تھی، تو بعض اوقات میں بھی اینک لگا کے دیکھتا تھا کہ میری امی ایسی اینک لگاتی ہیں تو میں کیسا لگوں گا تو میں اس وقت اینک لگاتا تھا تو وہ مجھے سب کچھ بڑا بڑا نظر آتا تھا۔ بہرحال تو دیکھیں ضد ہٹ درمی وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن چونکہ میرا اور آپ کا رشتہ یا واسطہ ایسا ہے کہ میں یعنی کوئی حق مسلک جو ہے وہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ضد ہٹ درمی میرا کام نہیں ہے، کوئی خاص مسلک پرستی نہیں ہے، کوئی فرقہ واریت نہیں ہے میری باتوں میں، اور نہ ہوگی انشاءاللہ۔ جو بات ہے وہ یعنی جو خدا لگتی بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو ایک زندہ نمونے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں عام طور پہ ہم نے دیکھیں کہ سب لوگ جو مخالف بھی ہیں ایسی باتوں کے، وہ بھی اپنے بزرگوں کی اطاعت کرتے ہیں، بزرگوں کا، یہ ہمارے بزرگ ایسے، ہمارے بزرگ ایسے، تو اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے۔ اور خیر ایک بنیادی طور پہ بات نوٹ کر لیں کہ انسان نقل تو کرے گا کسی کی نقل تو کرے گا۔ تو اب یہی بات جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے نقل جو ہے یہ مادہ ہماری فطرت میں رکھ دیا ہے، اور یہی نقل اس کے لیے باقاعدہ اللہ نے نمونہ بھجوائے۔ 1,24,000 جو پیغمبران کرام آئے یہ عملی نمونہ تھے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور تو یہ دیکھیں اس میں کوئی مجھے معلوم ہے کہ بعض لوگ جو ہیں اس کے بڑے سخت مخالفت کرتے ہیں، تو وہ ایسی بیکار مخالفت ہے۔ نقل کا مادہ ہے تو نقل کس کی کریں گے؟ اب ایک انسان، آج کی میں بات کر رہا ہوں، ویسے ہی ایک بات کر رہا ہوں، اگر ایک انسان ہمیں ایسا مل گیا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو، اللہ کے راستے پر ہو، تو اگر ہم اس کی انگلی پکڑ کر چلیں یا اس کے پیچھے چلیں یا اس کا اتباع کریں تو اس میں کیا بری بات ہے؟ اور یہ بات تو قرآن میں موجود ہے، اللہ نے فرمائی ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، پیغمبر کا نام لے لیا، اللہ نے کہا ہے جو بھی میری طرف رجوع کر چکا ہے تم اس کا اتباع کرو۔ الیہ مرجعکم، آنا تو میرے ہی پاس ہے، واتبع سبیل من اناب الیہ، بہت بڑی دلیل ہے قرآن سے، نص ہے، نص قرآن ہے، واتبع سبیل من،
تو اس میں تو کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں ایک آج کے دور میں اگر ایک انسان ہمیں ایسا مل جائے کہ وہ اللہ کے اس کی منزل اللہ ہو، وہ اللہ کے راستے پر ہو، رسول کے طریقے پر اگر زندگی وہ گزار رہا ہے، تو اس کی مخالفت کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہمیں اللہ کی طرف بلانے والا اپنے عمل سے بھی ایک نمونہ پیش کرے، تو اس کی اگر ہم عمل کی مخالفت کریں گے، جبکہ وہ اللہ کا بندہ ہے، نفس کا بندہ نہیں ہے، تو اس کی مخالفت تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہوگی. یہ بات بھی ذرا نوٹ کریں نا، شاق الرسول، رسول کی مخالفت نہیں کرنی، رسول کی موافقت کرنی ہے. اگر آج ایک زندہ انسان آپ کو مل گیا تلاش کرنے سے، جو شہداء علی الناس لتکونوا شہداء، دیکھیں یہ قرآن کی بات ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تم لوگوں کے لیے ایک نمونہ بنو، گواہی دو، اللہ کی بندگی کی گواہی دو کہ بندے ایسے ہوتے ہیں. تو یہ بات جو ہے ذرا آپ نوٹ کر لیں. یہ اصل میں بہت سے دین ہمارا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، لوگوں نے اپنی 1.5 انچ کی مسجدیں بنا لی ہیں. بات مختصر ہے اور واضح ہے. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے جس کا حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اب اللہ کی رسی کو اگر مضبوطی سے تھامیں گے تو وہ کیا ہے؟ وہ نبی کا طریقہ ہے. قرآن حبل اللہ المتین ہے، ٹھیک ہے. اب اللہ کے رسول ہیں، ان کا خلق تو قرآن تھا. اگر مضبوطی سے ہم نے اسے تھام لیا، اس کی تعظیم کی اور اس کی اطاعت کی، تو ہم نے اللہ کی رسی کو تھام لیا. بات تو دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے تو وہ صاحب قرآن ہے. قرآن کا اگر عملی نمونہ ہو تو وہ پیغمبر کی ذات ہے. اسی طرح آج کوئی پیغمبر کی پیروی کر رہا ہے، پیغمبر کے راستے پر ہے، نفس کا بندہ نہیں اللہ کا بندہ ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے، آپ پر ظاہر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کہ یہ بھئی بندہ تو اللہ کا ہے، اللہ کی طرف بلا رہا ہے. اگر وہ آپ کے سامنے ایک عمل کا نمونہ پیش کر رہا ہے تو اس کی مخالفت تو پھر رسول کی مخالفت ہوگی. تو یہ میں مختصر آپ کو بات کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی عطا سے. تو آج کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حدیث ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ فکأنہ مات میتۃ الجاہلیہ. جو اس حالت میں مر گیا کہ اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا تو گویا کہ وہ جاہلیت کی موت مرا. تو زمانے کا امام کی بات تو الگ ہے. زمانے کا امام کون ہے؟ وہ سچا امتی، اللہ کا بندہ، وہ زمانے کا امام ہے جو آپ کو اللہ کی طرف دعوت دے. نمبر 1، قرآن کی تلاوت بھی کرے، اس کی تعلیم بھی دے، آپ کا تزکیہ نفس بھی کرے، یعنی مدد کرے آپ کو، اور حکمت کی باتیں بھی بتائے. وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے راستے پر ہے، رسول کا سچا امتی ہے، تو آپ اس کی پیروی کریں. شاعر نے، اب تو میں نے ساری باتیں آپ کو تقریباً دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا قرآن سے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو صاحبان امر ہیں. تو یہ اولی الامر کون ہے؟ یہ اللہ کے بندے اور رسول کے راستے پر ہے. یہ اولی الامر ہے، صاحبان اختیار ہیں، جو اللہ کے راستے پر ہیں اور رسول کے طریقے کے مطابق. یہ اولی الامر ہیں، ان سے آپ حکم لو، ان کی پیروی کرو، ان کے نقش قدم پر چلو، یہ رسول کے راستے پر ہیں. تو بات تو پھر قرآن کی اولی الامر منکم. اولی الامر کون ہے؟ یہ جو سچا شخص
جو اللہ کا بندہ ہے، رسول کے راستے پر ہے، آپ کو اللہ کی طرف دعوت بھی دے رہا ہے، اور آپ کو یعنی ایک نمونہ، آپ گواہی دے رہا ہے، آپ کے سامنے عمل سے ایک گواہی دے رہا ہے۔ تو یہ بات جو ہے یعنی بہت زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میری بات سے اختلاف کریں، لیکن بات اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے میرا طریقہ اور میرے جو خلفاء ہیں، جو ہدایت یافتہ ہیں، ان کے راستے کو تم نے پکڑنا ہے۔ علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین۔ اب خلیفہ عام طور پہ اللہ کا خلیفہ، رسول کا خلیفہ، اللہ کا نائب، خلیفۃ اللہ نہیں ہوا، رسول کا نائب، نائب رسول ایک اصطلاح ہے نائب رسول کی۔ سچا شخص آج کے دور میں وہ نائب رسول ہوتا ہے، وہ خلیفۃ اللہ ہوتا ہے، خلیفہ رسول ہوتا ہے، نائب رسول ہوتا ہے۔ تو اس میں کوئی ایسی شریعت کے خلاف کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بات شریعت کے عین مطابق ہے۔ اگر آپ کو ایک سچا شخص مل جائے، ایک آخری بات کہہ رہا ہوں پھر میں آگے بڑھوں گا، اگر آپ کو ایک سچا شخص مل جائے تو جو آپ آنکھوں کے سامنے، آپ کے آنکھوں کے سامنے ہو، آپ کو اللہ کی طرف بلا رہا ہو، اور اللہ کے رسول کی جو پیروی ہے اس کا ایک عملی گواہ ہو، نمونہ آپ کو بتا رہا ہو، تو اس کی مخالفت کرنا یا تو پھر یہ تو رسول کی مخالفت ہو گئی، کیونکہ وہ اللہ کی دعوت دے رہا ہے۔ آپ اس کی اگر دعوت کو نہیں قبول کرتے، اگر آپ اس کے یعنی اسوہ حسنہ کی پیروی نہیں کرتے، یہ بات نوٹ کر لیں، اس کے اسوہ حسنہ کی پیروی نہیں کرتے تو آپ تو پھر لنڈورے رہ جائیں گے۔ دیکھیں، عملی نمونہ ایک انسانی فطرت کی مجبوری ہے، فطرت نقال ہے۔ جب ایک گواہ مل جائے، ایک عملی نمونہ مل جائے، تو پھر دیکھیں یہ بات جو ہے نا، یہ عملی پریکٹیکل بات جو ہے، یہ ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ جیسے کہ سائنس میں ہم جب میٹرک میں پڑھتے تھے تو ہمارے اسکول میں لیبارٹری ہوتی تھی، استاد کتابوں میں فزکس اور یہ کیمسٹری وغیرہ اس کے اصول پڑھا دیتے تھے، پھر ہمیں لیب میں لے جاتے تھے، جو سائنس لیبارٹری ہوتی تھی، وہاں لے جا کے عملی طور پہ اس کا مظاہرہ کرتے کہ بھئی یہ دیکھو کتاب میں پڑھا ہے، اس کا یہ عملی نمونہ ہے۔ یہ ہر جگہ ایسا ہے۔ انسان اپنے ماں باپ کی عادات کو قبول کرتا ہے، اور انسان معاشرے کے پیروی کرتا ہے۔ دیکھیں، نقل کے بغیر تو ہم زندگی نہیں گزار سکتے، کسی کے طریقے کے مطابق تو ہم زندگی گزاریں گے۔ اس کی میں نے اچھی طرح وضاحت کی اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ تو اب آج یعنی صرف رسول کے راستے پر چلنے میں ہماری کامیابی ہے، رسول ہمارے لیے عملی نمونہ ہے، اور ہم نے بھی اپنے آپ کو ایک رسول کے عمل کا ایک پیروکار یعنی پیروی کرنی ہے اس کی۔ تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کی ہے۔ دیکھیں، قرآن میں آیت ہے، حکم الہی ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کی معیت اختیار کر لو، سچوں کے ساتھ رہو۔ اب آپ دیکھ لیں، بغیر تعصب کی اینک اتار دیں، تو سچا شخص جب مل گیا آپ کو تو اس کی صحبت میں رہیں، اس کی پیروی کریں، اس کے نقش قدم پر چلیں۔ وہ ساری میں نے آپ کو دلائل دے دی، اور یہ گواہی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے ایک نمونہ ایک گواہی دو عملی طور پہ۔ تو اس میں اب کون سی تنگ نظری رہ گئی، یا کون سا اس میں شرک کا پہلو آ گیا؟
بندگی فقط اللہ کی ہے، اتباع رسول کا ہے۔ باقی تو اگر آپ کے سامنے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی ایک نمونہ پیش کرے اور گواہی پیش کرے عملی طور پہ، تو آپ اس کی مخالفت جرم ہے، اس کی مخالفت کرنا جرم ہے، آپ کو اس کی موافقت کرنی چاہیے جائے کہ آپ مخالفت کا راستہ اپنا لیں۔ بہرحال تو اچھا، اب یہ جو شاق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی لن یضر اللہ شیئا، اس پہ میں تھوڑی سی اللہ کی عطا سے بات کرنا چاہوں گا کہ آپ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو ابھی آگے اس کی تفصیل بھی آئے گی، واللہ معاکم ولن یترکم اعمالکم، اس پہ انشاءاللہ وہیں بات کریں گے۔ لیکن دیکھیں، آپ رسول کی مخالفت کا راستہ اگر اختیار کریں گے تو آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اگر تم اچھا کرتے ہو تو وہ تم اپنے لیے کرتے ہو، برا کرتے ہو تو اس کا وبال تم پہ ہوگا۔ تو لن یضر اللہ شیئا، آپ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن ایک نتیجہ اس کا ضرور ہوگا، سیحبط اعمالہم، تمہارے اعمال اللہ تعالیٰ ضائع کر دے گا۔ دیکھیں، حبط اعمال ضائع کیسے ہو جاتے ہیں؟ اگر آپ حق سے انکار کریں، خلاصہ کلام میں بیان کر رہا ہوں اس آیت کا، اگر آپ حق کے سامنے سر نہ جھکائیں، اللہ کو منزل نہ بنائیں، دنیا کو ترجیح بنا لیں، آخرت کو فراموش کر دیں، کفرو، انکار کیا ہے؟ حق سے انکار۔ حق کیا ہے؟ توحید، رسالت اور آخرت۔ میں حبط اعمال کی بات کروں، اگر آپ کا یقین نہ ہو، اللہ اگر آپ کا الہ واحد نہ ہو، رسول اللہ کے راستے سے اگر آپ خود رکیں اور لوگوں کو بھی روکیں اور رسول کی مخالفت کریں اپنے عمل سے، تو آپ کے جو بظاہر نیک اعمال ہیں، ہو سکتا ہے آپ نے مرد نے مٹھی پر داڑھی چھوڑی ہو، اور لیکن وہ 5 وقت کا نمازی بھی ہو اور روزے اور سارے کام کرتا ہو، لیکن دیکھیں یہ نماز روزے تک تو دین محدود نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ دین کا ایک ستون ہے، دین کا حصہ ہے، لیکن دین تو سر جھکانے کا نام ہے، اللہ کے راستے پر چلنے کا نام ہے، رسول کی موافقت کا نام ہے، رسول کی پیروی کا نام دین اسلام ہے۔ اور اگر آپ رسول کی پیروی نہیں کر رہے، اگر آپ کا مدعا دنیا ہو گیا، اگر آپ کی ترجیح دنیا ہو گئی، اگر اللہ کی یاد دل سے آپ نے اللہ کی یاد کو بھلا کے اپنا دل دنیا کی یاد سے آباد کر لیا ہے، تو آپ کی تو نیت خراب ہو گئی۔ اب جو بھی آپ اعمال کریں گے اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیت پر ہے۔ دیکھیں، سیحبط اعمالہم، یہ قدرتی وہ ہے، آپ جس راستے پر چلیں گے تو وہی نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا۔ دیکھیں، آج کا مسلمان زبان سے تو دعویٰ اسلام کا کرتا ہے، لیکن اس کا مقصود اللہ نہیں ہے، اللہ کی بندگی، اللہ کا بندہ بننا اس کا موٹو نہیں ہے، رسول کی اطاعت کرنا اس کا جذبہ نہیں ہے، آخرت پر اس کا یقین نہیں ہے، تو زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دیکھیں، خلاصہ کلام اگر میں بیان کروں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی نیت کو پہلے دیکھا جائے گا۔ سب سے پہلے 3 نیک کام کرنے والوں کو جہنم کی آگ میں جھونکا جائے گا، جن کی اعمال تو ٹھیک تھے لیکن نیت خراب تھی، نیت دنیا کے لیے تھی۔ ہماری بھی زندگی گزارنے کی نیت دنیا ہے، اللہ نہیں ہے، آخرت کی کامیابی نہیں ہے، اللہ کی رضا یا اللہ کی ناراضگی، ہماری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بہت خطرناک صورتحال ہے۔ آپ اگر اللہ کی رضاؤں کو
خاطر میں لائے بغیر زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ تو کافروں کی زندگی ہے۔ کافر اپنی مرضی سے جیتے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، سورہ محمد، تو میں نے آپ کو کہا ایک بہت یعنی اس میں بہت ایسا انداز بیان ہے جو بالکل مطلب بالکل واضح ہے۔ تو دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اگر آپ کی دنیا میں گزارنے کی نیت دنیا ہو گئی۔ دیکھیں، اگر دنیا میں رہنے کی نیت آپ کی دنیا ہو گئی، پھر آپ کی نظر میں دین کی اہمیت نہیں ہوگی، اللہ کی احکامات اور رسول کے طریقہ یہ آپ کی نظر میں اہمیت نہیں ہوگا۔ آپ اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کے دیکھیں، ہماری منزل اللہ نہیں ہے، ہماری منزل دنیا ہے اور حاصل دنیا۔ اب حاصل دنیا میں ہو سکتا ہے اس کی تفصیلات ہو، جیسے کہ مینیو ہوتا ہے نا، ہوٹل میں مینیو ہوتا ہے، یہ چیز مل رہی ہے، آپ 5-6 ڈشز منگوا لیتے ہیں۔ تو یہاں پر پیسہ ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، جائیداد ہے، کاروبار ہے، اپنا آپ کا سٹیٹس ہے، یہ سب مینیو ہے زندگی کا۔ انما الحیات الدنیا لہو ولعب وزینت وتفاخر وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہ مختلف مینیو ہے۔ آپ نے اس مینیو کو پسند کر لیا ہے، ہاں جی میری پوزیشن اچھی ہونی چاہیے، میں وی آئی پی شخصیت بننا چاہتا ہوں، لوگ میرے لیے نعرے لگائیں، مجھ پر پھولوں کی پتیاں ڈالیں، یہ کریں وہ کریں۔ آپ کی تو نیت خراب ہو گئی۔ دیکھیں، ایک مختصر بات اگر میں آپ کو کروں تو وہ یہی ہے کہ آپ دھوکے میں نہ رہیں۔ ہم سب جانے والے ہیں، اللہ کے پاس جانے والے ہیں، اور یقیناً اللہ تعالی ہم سے پوچھے گا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں ضرور پوچھوں گا جن کی طرف رسول بھجوائے گئے ہیں، اور رسولوں سے بھی پوچھوں گا۔ تو آپ مجھے بتائیں، کیا ہم جواب کی کیا تیاری کر رہے ہیں؟ ہمارے اندر کوئی خوف نہیں ہے۔ میں تو دیکھیں آپ کے اندر ہی کا ایک فرد ہوں، مجھے معلوم ہے کہ لوگوں کی ذہنیت کیا ہے۔ ہم سب لوگ دنیا دار ہیں، اللہ کے ہاں جواب دہی کا احساس نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں تو یعنی وہ تو بہت بڑی بات ہے، لیکن ہمیں قبر میں جو معاملات آ رہے ہیں ہمارے سامنے پیش ہوں گے، جو 2 فرشتے آئیں گے اور ہمیں اٹھا کر بٹھا دیں گے اور پھر وہ سوال جواب ہوگا، ہمیں اس کا بھی یقین نہیں ہے۔ دیکھیں، ہماری سارا یقین جو ہے دنیا تک محدود ہے، ہماری فکریں دنیا تک ہیں۔ ہمارے لیے ایشو جو ہے آج، ایشو جو ہے وہ دنیا ہے اور دنیا کے مسائل ہے۔ مختصر بات میں کہہ رہا ہوں، ہمارے لیے اہم جو ہے یہ آج کا جو ایشو ہے، تو وہ ایشو تو آپ کے مختلف ہو سکتے ہیں۔ شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر، یا والدین کے لیے بچے ایشو ہے، مختلف ایشو ہیں آپ کے سامنے۔ پیسے نہیں ہیں، گھر نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، زندگی جہنم بن گئی۔ تو آپ اسی میں پریشان ہیں۔ دنیا پریشانی کی جگہ نہیں ہے، دنیا محنت کی جگہ ہے۔ یہ امتحان ہے، اور امتحان میں آپ پاس ہوں گے تو تب آپ کو وہ انعام ملے گا۔ ہمارا تو دنیا میں امتحان کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہم تو مزوں کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اپنی خواہشات پوری ہوتی رہیں اور کام چلتا رہے تو بس آپ خوش ہیں، ورنہ تو آپ کا چہرہ لٹک جاتا ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ مشاق الرسول من بعد ما تبین لهم الہدی لن يضروا اللہ شیئا وسيحبط اعمالهم
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم. جن لوگوں کو سیدھا رستہ معلوم ہو گیا اور پھر بھی انہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکا اور پیغمبر کی مخالفت کی، وہ خدا کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے اور خدا ان کا سب کیا کرایا اکارت کر دے گا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. مومنو، خدا کا ارشاد مانو اور پیغمبر کی فرما برداری کرو اور اپنے عملوں کو ضائع نہ ہونے دو. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.